شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت اور توفیق سے نوازا، ساتھ میں اللہ رب العزت کے دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق فکرات کو لے کر یہاں پر حاضر ہونا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر دین کی باتوں کو کہنا اور کرنا اور ساتھ میں آپ حضرات کا سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت عظمیٰ کو اللہ رب العزت نے جہاں میرے اور آپ کے ساتھ خاص کیا، دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اپنے متقی پرہیزگار نیکوکار بندوں میں ہمارا شمار فرما دیں۔ اللہ رب العزت اپنی پسندیدگی کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اپنے پسندیدہ اعمال نصیب فرما دیں اور ناپسندیدہ عملوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما دیں۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے اپنی پسندیدہ گفتگو کہلوا دے اور ناپسندیدہ گفتگو سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنی پسندیدگی کے ساتھ ساتھ اس وقت حالات حاضرہ میں جو میں اور آپ جن فتنوں کا شکار ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں دین حق کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ،
اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ جہاں وابستہ فرمائے، وہاں دین کے معاملات میں جتنی رکاوٹیں ہیں غیب کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کا اللہ پاک خاتمہ فرما دے۔ اس وقت تمام عالم دنیا جس فتنے کا شکار ہے، اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے نام پر دھوکہ دے کر، انسان کو فلاحی معاملات کے نام سے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور کرنا اور دین حق سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اس طرح کے معاملات اور حربیں اختیار کرنا کہ حقیقت کو لوگ حقیقت نہ سمجھیں، سچ کو سچ نہ کہا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ نہ کہا جائے، ہر طرف دھوکے پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، اور ان فتنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا معاملہ پیدا ہوگا کہ انسان کے سامنے دجال آ جائے گا، اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو شخص جماعت المبارک کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سورہ کہف کا معمول بنا لے گا تو اللہ رب العزت اس کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دی کہ فتنوں کے اس دور میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ اس پرفتن دور میں جب ہر قسم کے معاملات اپنے فساد کے ساتھ عروج پر پہنچ جائے، اور جو شخص میری سنت کو زندہ کر کر میرے طریقے کو اپنائے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، یہ سارے اجر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان سارے معاملات میں اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر کے اس قربت کے جو میرے اور آپ کے حالات اور معاملات چل رہے ہیں، ہم ان سارے معاملات میں اگر اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو اس جوڑنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ اللہ سے قربت کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن اس قربت کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی مجھے اور آپ کو اس سے جڑنے کے لیے معاملات، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک پروگرام ملا ہوا ہے، اور اس پروگرام کو کہتے ہیں قرآنی پروگرام، کہ فرمایا تم قرآن کے پروگرام کو لے کر چلنے والے بن جاؤ، قرآن کے پروگرام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے پروگرام کو پہچان کر، قرآن کے پروگرام کو اپنا کر تم اپنی زندگیوں کو چار چاند لگا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملی، آپ حضرات جمعہ میں آئے، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی تو میں نے آپ کے سامنے وہ 3 چیزیں پیش کی تھی جس پر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو تسلیل کا سبب بنایا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ الفجر میں وہ آیتیں میں نے پیش کی کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، جب ہم انسان کو جب اکرام اور اعزاز کے ساتھ نوازتے ہوئے خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اور ہم اس کے لیے دنیا کے معاملات میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ فراوانی عطا فرماتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو بندہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اللہ نے میرا اعزاز کیا، اور پھر فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر پھر ہم اس کے لیے کسی قسم کے معاملات میں تنگی پیش کر دیتے ہیں، اور وہ تنگی سب سے پہلے مال کی طرف سے آتی ہے کہ مال کی تنگی، اللہ رب العزت کی طرف سے مال کی تنگی آتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو بندہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے خوار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ خوار کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اہانن کا معنی سب کی طرف اس کے اطلاق ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو،
تم نے جو اپنے مدار بنا رکھے ہیں، اپنے معیار بنا رکھے کہ اس کی وجہ سے اعزاز ہوگا، اس کی وجہ سے اعزاز نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے عزت ہوگی، اس کی وجہ سے عزت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بڑے معاملات کے لیے فلسطین جاتے ہیں، آپ بیت المقدس جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس میں جب انٹری ہوتی ہے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی بات پکڑ کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ بڑا واقعہ سب جانتے ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آج تو آپ کوئی اعلیٰ لباس پہننے تھے، اتنے بڑے اس میں آئے اور آپ کے لیے کوئی لباس تیار کر رکھا تھا، آپ نے لباس پہنا اور آپ کو لے گئے، تو جب آپ وہاں پر کھانے کا وقت آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے اپنی آستینیں کھانے میں ڈال دی۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس کی وجہ سے اگر میری عزت اکرام ہو رہا ہے تو یہی کھائے، مجھے نہیں کھانا۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے جو عزت اور تقوی اور مجھے اور آپ کو جن بنیادوں پر یہ ساری چیزوں سے نوازنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قرآن کا پروگرام ہے۔ قرآن کے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے عزت خود نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب قرآن کے پروگرام سے تم ہٹتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے معاملات کہاں پر آتے ہیں؟ سب سے پہلے تمہارے معاملات آتے ہیں کہ تم اپنوں کے ساتھ بد اخلاقی والے معاملات برت کر تمہارے سامنے اگر یتیم آ جائے تو یتیموں کو جھڑک دیتے ہو، مساکین آ جائے تو تم ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال کھا کے تم سینہ تان کے اکڑ دھکڑ اختیار کرتے۔ یہ ساری چیزیں تسلیم کا سبب بنتی ہیں۔ جب تم قرآن کے پروگرام کو لے کر جاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے قرآن کے پروگرام کی بدولت سب سے پہلے تمہارے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حسن اخلاق کی دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ذہن میں ایک فکر ڈالتا ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز بندہ مومن کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے ساری چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں، آج ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج میں اپنی ذات کے لیے تو اچھا سوچ لیتا ہوں لیکن بندہ مومن کے لیے اچھا نہیں سوچتا۔ یہ ایمان کے تقاضوں سے دور ہونا اور ایمانیات سے اپنے آپ کو فراموش کرنے کے مترادف۔ فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت کے دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے پروگرام کے مطابق لے کر چلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دل میں بندہ مومن کے فکرات ڈال دیتا ہے۔ بندہ مومن کی فکرات ان کے دل میں پیدا کر کے ایک دوسرے کو اللہ رب العزت کے حکموں کی طرف لگانا، ایک دوسرے کو دین کی کتاب کی طرف لگانا، ایک دوسرے کے سامنے دین کے پروگرام کو پیش کر کے جوڑنے والے کام کیے جاتے ہیں، توڑنے والے کام نہیں کیے جاتے۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہارے لیے دین کے ان سارے معاملات میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تم سے حکم یہ بات کہی جا رہی ہے، تحبوا ولا تنفروا، محبتوں کو بانٹو، نفرتیں تو بانٹو، نفرتوں کو ختم کر دو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چہرے پر مسکراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابھی بیٹھے نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج آپ کے چہرے پر مجھے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے روئے زمین کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں تمام خوبصورتیوں کو اکٹھا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمکتے ہوئے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کو نور خدمت اور پھر فرماتے ہیں عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، فرمایا حضور کیا میں اپنے ذات سے صرف مانگوں یا کسی سے مشورہ لے کر بھی کچھ آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ فرمایا اپنے ابا سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا جاؤ مشورہ کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی ابا کے پاس گئیں اور ابا سے فرمایا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات ہیں ان معاملات سے ہٹ کر میں نے دیکھا آپ خوش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی میں مجھ سے کہا جو مانگنا ہے یا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی عائشہ؟ اسی طرح فرمایا ابا حضور میرے کانوں نے ایک بار نہیں 2 بار سنا، اور میں نے پھر حضور سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو مشورہ کروں، آپ نے مجھے یہ بھی اجازت دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر توقف فرماتے ہیں اور پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کو معراج کی رات نصیب فرمائی، اس معراج میں اللہ رب العزت کی قربت میں آپ کی اور اللہ کی جو خلوت میں گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں سے کچھ بتا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی حضور کی خدمت میں گئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں جا کر جب یہ بات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا واہ عائشہ واہ، یار غار ابو بکر نے جو پوچھوایا تو وہ پوچھوایا کہ اب اس راز و نیاز کی بات کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ میں خود اپنی زبان سے تمہیں کہہ چکا ہوں اور زبان دے چکا ہوں، تو اب میرے لیے بتانا ضروری ہے۔ جاؤ بتاؤ کہ اللہ رب العزت سے جو میری راز و نیاز کی خلوت میں گفتگو ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ مومن کسی ٹوٹے ہوئے دل والے شخص کو، جو بندہ مومن کسی بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کے لیے اچھے کلمات ادا کر کے اس کے دل کو جوڑے، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بشارت دے دو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئیں اور خوشی کی حالت میں ابا کو فوراً بتایا کہ ابا حضور میرے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاج اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں مجھے یہ بات فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتی رونا شروع کر دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا یہ رونے کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ فرمایا عائشہ تم نے ایک پہلو دیکھا دوسرا پہلو نہیں دیکھا، میں دوسرے پہلو پر نظر کر رہا ہوں۔ جو ٹوٹے دل کو جوڑے اس کو اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور جو بندہ مومن کسی بندہ مومن کی دل آزاری کرے اس کو تکلیف دے اس کا دل توڑ دے تو میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دے گا۔ دوستوں قرآن کے پروگرام سے جب میں اور آپ ہٹتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بجائے اس کے جوڑنے کے توڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کا پروگرام مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ تم قرآن کے پروگرام کے مطابق جب چلتے ہو تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا تم جو کچھ معاملات کر رہے ہو قرآن کا پروگرام جب تمہارے کو تمہاری زندگیوں کے مطابق لے کے چلتا ہے اور تم قرآن کو اپنا ایسا ایک رہبر اور رہنما بناتے ہو کہ تم قرآن کے پروگرام پر اپنے سارے معاملات کو قرآن کے سپرد کر دیتے ہو، اپنا لین دین اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ اپنے اخلاق اپنے معاملات سارے کے سارے قرآن کے مطابق کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اب ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک اطمینان والے قلب، اطمینان والی جان، اطمینان والے نفس ہو۔ اب اللہ کی طرف سے بات سن لو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے کو ایسا معاملہ کرے گا کہ اللہ رب العزت خود کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، اس رب کی طرف کہ جس رب کے بتائے ہوئے معاملات سے تو راضی ہوا اور تیرے معاملات سے اللہ راضی ہوا۔ تو نے اپنی ان سارے معاملات میں قرآن کا پروگرام لے کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میں قرآن کے پروگرام پر چلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی پسندیدگی کے مطابق رضامندی کا اظہار ہو رہا ہے۔
اللہ کے محبوب نبی کے طور طریقوں کو اپناتا ہوں تو الحمدللہ اس لیے اپناتا ہوں کہ محبوب کائنات سے محبت ہے، اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے ان طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو اس پہ لگا دیتا ہوں۔ سب کچھ محبت سے ہوتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، طور طریقے سنت کے مطابق اپنانے پڑیں گے۔ محمد الرسول اللہ سے محبت کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور میں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا دوں لیکن اوپر تک رہنے دو، دل کی گہرائیوں سے نہ چوموں۔ چومنے سے کس نے منع کیا ہے؟ محبوب کائنات کے نام کو چوما جائے لیکن دل کی اتحاد گہرائیوں سے۔ محبوب کائنات کا نام نامی اس میں گرامی آئے، وہ تو نام ہی ایسا ہے کہ اس کو آدمی جی چاہتا ہے چومے، وہ تو نام ہی ایسا ہے کہ آدمی کہتا ہے اس کو آنکھوں سے لگا دو میں۔ لیکن میرے دوستوں سے اتنا کافی نہیں ہے۔ کافی کب ہوگا؟ جب میں اور آپ محبت کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقے کو زندہ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ میں اور آپ جڑتے ہیں۔ اور دیکھیے اس وقت جب آدمی کی جان نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مدعا سنایا جاتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات اور کہی جاتی ہے، فادخلی فی عبادی، اب تو داخل ہو جا میرے پسندیدہ بندوں کی محفل مجلس میں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی جائیں گے تو اللہ رب العزت کی پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو یہ دنیا ہے، اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہوتی ہے۔ میرے اخلاق، میرے معاملات کا پتہ چلتا ہے، آپ کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، لین دین کا پتہ چلتا ہے، کتنی عزت و احترام ہے دل میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں تو کیا فائدہ؟ ہم ایک دوسرے کو دین کی بات نہ بتائیں، دین کے طریقے نہ بتلائیں، دین کا اخلاق نہ بتلائیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ذریعے سیکھنے کا حکم ہے، اور یہی سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑا ہے، جڑتے جڑتے سلسلہ الصحاب کی لڑی حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ قرآن کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کے نزول کے مشاہد کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہی ہے، وحی کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح وحی آتی تھی؟ آپ کی کیفیات کیا ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ نہاری وحی ہیں، نہاری سے مراد دن کے ٹائم، کچھ لیلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حجرے میں وحی آئیں، کچھ سفر میں وحی آئیں، وحی کی مختلف اقسام۔ اب ان ساری وحیوں کی مشاہدات کون ہیں؟ صحابہ کرام کرنے والے۔ ان صحابہ کرام نے ان سارے مشاہدات کا تذکرہ کیا، ان سارے صحابہ کرام سے بات آگے منتقل ہوئی، انہوں نے تابعین کو بتایا، تابعین سے تبع تابعین کے بعد پھر مختلف دور چلتے رہے، مختلف ادوار میں محدثین آئے، ائمہ حضرات آئے، فقہاء آئے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے علماء دین، چلتے آج یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا بعینہ من وعن، اسی طرح آج ہم تک موجود ہے۔ یہ ہم اپنے اعتماد جن کے اوپر کیا ہے اس کی دلیل دیتے ہیں، اور پھر یہ اعتبار کیا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور دوستو یہ ثبوت دینے کے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے بندہ مومن غفلت میں نہ آئے، بندہ مومن ہر وقت بیدار رہے۔ اللہ کو بیدار لوگ، مضبوط لوگ پسند ہیں، اللہ رب العزت کو غفلت میں رہنے والے کمزور لوگ کا تن پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جو قوت والے ہیں۔ المومن قوی خیر من مؤمن ضعیف، قوی مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ آپ اپنے آپ کو ظاہری و باطنی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ کب مضبوط بنائیں گے؟ جب میرے اور آپ کے سامنے قرآن کا پروگرام ہوگا،
جب میں اور آپ اپنے اس قرآن کے پروگرام کے ساتھ جڑیں گے، آپ بولیں کہ جمعے کی نماز اکیلے پڑھ لیں، فرمایا دیہات میں چند گھر ہیں، 20 25 30 گھر ہیں، وہاں بھی جمعہ نہیں پڑھنا ہے، دیہاتیوں کے اوپر جمعہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ لے جمعے کے لیے 40 گھروں کا ہونا ضروری ہے، اتنا ہی ہے نا، 40 گھر ہو کم سے کم، 40 گھر میں افراد لگاتے 2 ہو، پھر جمعہ پڑھیں گے۔ آج جمعے کی نماز کسی سے قضا ہو گئی، دوڑ کے آ رہا تھا، میں نے نماز جمعہ سلام پھیر دی، اب وہ کیا پڑھے گا بھائی؟ کیا 2 پڑھے گا؟ نہیں، 4 ظہر کی پڑھے گا، تجھے جمعہ قضا ہو گیا، اب جمعہ نہیں پڑھے گا۔ جمعے کے لیے ضروری ہے خطبے کا سننا، جمعے کے لیے ضروری ہے اجتماع ہونا، جمعے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اس اجتماعیت کو برقرار رکھ کے خطبہ دینے والا آج کو شخص ہو، خطبہ دے اور تمہارے سامنے جمعے کی باجماعت نماز پڑھائے، اکیلے نہیں ہوگا نا کچھ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم میرے پسندیدہ بندے بنو گے فادخلی فی عبادی، تو تمہیں تمہارے کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دوں گا۔ اب یہ پسندیدہ بندوں کے ساتھ شامل ہونا یہ شرط اول ہے۔ کیا ہے؟ شرط اول۔ اس شرط اول کا مجھے اور آپ کو مصداق بننا ہے۔ میں اور آپ جوڑنے والے بنیں گے، توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ قرآن کا پروگرام لے کر چلیں گے، قرآن کے پروگرام سے منحرف نہیں ہوں گے، غفلت میں زندگی نہیں گزاریں گے، بیدار رہیں گے۔ اللہ رب العزت بار بار جھنجھوڑ کر بتلا رہا ہے، رجب المرجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، بیدار لوگ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر چلیں کہ غفلت میں رہنے والے لوگوں کو ہر حال میں بیدار کر کے دکھائیں۔ خود بیدار ہے تو دوسروں کو بھی بیدار کریں گے، یہ بیدار لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اور جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمر کو کس لیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ رجب المرجب بڑا محترم مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ رجب المرجب بڑا محترم، 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محترم قرار دیا ہے، ان میں پہلا مہینہ رجب المرجب ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے میں ہر قسم کا لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا جنگ و جدال، ہر قسم کے فساد والے معاملات سب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرات علماء کرام نے اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی بندہ مومن ایک دوسرے سے خفا ہے نا تو اس خفگی کو بھی دور کر دے، بھائی اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا، تیرا میرا معاملہ اب آپس میں اتحاد اتفاق محبتوں کے ساتھ رہیں۔ آج میرے دوستوں ہم نے قرآن کے پروگرام کو ترک کیا ہوا ہے، ایک گھر میں رہنے والے 2 بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، 2 بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں۔ قرآن کے پروگرام سے جب میں اور آپ منحرف ہوتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے دوری ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا، ایک فقیر بیچارہ مجذوب تھا، راستے میں کھڑا ہوا، بازار میں کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور روتا ہے، خوب رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، لوگ دیکھ کے جا رہے ہیں۔ ایک درد دل مومن بندہ اس نے دیکھ لیا فقیر کو اور کہا بابا کیوں روئے جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مال کی ضرورت ہے، کوئی بھوک لگی ہے، کھانا پینا نہیں ہے، بول میں تیرے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ درد دل تھا، فقیر کو روتے ہوئے دیکھا، فقیر بھی مجذوب تھا، فقیر اپنی جگہ تھا لیکن مجذوب تھا، آج جیسا فقیر نہیں تھا۔ تو فرمایا بابا مسئلہ کیا ہے مجھے بتا، کہ لے تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر کس کا مسئلہ ہے بتا نا مجھے، کہ لے مسئلہ اللہ کا اور میرا چل رہا ہے۔ کہ لے کیا چل رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کے سامنے میں رو رو کر فریاد لے کر کھڑا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوں کہ ان بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے کہ تو ان سارے بندوں کو میری طرف لیا، میں اپنا در رحمت کا کھول کے بیٹھا ہوں، ان تمام بندوں کو بتا دے جتنے روٹے بندے ہیں رب تم سے مان جائے گا، جتنے ٹوٹے بندے ہیں رب جوڑ دے گا، جتنے گناہگار بندے ہیں رب بخشش کر دے گا، لے آ ان بندوں کو۔ تو فقیر کہتا ہے میں رو اس بات پہ رہا ہوں، رب تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے،
رب تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے میری. میں تو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو رب کی طرف بلانے کی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کو گناہ سے بچنے کی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کے گناہوں کی بخشش کی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اللہ کی طرف کوئی آ نہیں رہا. رب کائنات مجھے سنا رہا ہے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن بندہ مومن ہے غفلت میں زندگی گزارے جا رہا ہے کہ رہے ضرورت نہیں ہے. میں روز بات پہ رہا ہوں بابا تیرا مسئلہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے. وہ یہ کہ نوجوان نکل گیا، ایک آدھ دو دن گزرے، قبرستان کے قریب سے گزر ہو رہا تھا، وہاں گیا قبرستان پر، قبرستان کے دروازے پر دیکھا وہی فقیر اس کو نظر آتا ہے اور وہ فقیر دھاڑے مار کے رو رہا ہے. وہ ایک دم حیران پریشان فقیر کو بولتا ہے بابا خیریت تو ہے؟ 2 دن پہلے بازار پہ رو رہے تھے، اب یہاں قبرستان میں کھڑے کیا رو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کہ اللہ مسئلہ وہی ہے، مسئلہ وہی ہے. پہلے رب مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. آج میں قبرستان میں آئے ہوا ہوں، ان مردوں کے سامنے رو رہا ہوں، ان مردوں کو پکار رہا ہوں. آج ان کو بولتا ہوں ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں ہم تیار ہیں رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے، لیکن رب نے کہا اب دروازے بند ہو چکے ہیں. اب رب نہیں مان رہا، اب رب نہیں مان رہا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اب رب کو مناتا ہوں، رب کہتے ہیں دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے کو دوبارہ وہیں جانا پڑے گا. میرے دوستو حقیقت زندگی کو پہچاننا پڑے گا، قرآن کے اصول کو، قرآن کے پروگرام کو پہچاننا پڑے گا. فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو. یاد رکھنا اذا دکت الارض دکن دکا، کل تک تمہارے سامنے آسمانوں کی بات ہو رہی تھی، آج زمین کی بات ہو رہی ہے. زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کے ریزہ ریزہ کر کے باریک باریک ٹکڑے کر دیے جائیں گے. سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ تمہارے لیے زمین بھی ختم کر دی جائے گی. وجاء ربک، اور پھر تمہارا رب آئے گا، اپنی قہری تجلیات کے ساتھ حاضر ہوگا. رب کائنات آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اپنی قہری تجلیات کے ساتھ ہوگا. والملک صفا صفا، اور اللہ رب العزت کے آس پاس اردا گرد چاری طرف اللہ رب العزت کے فرشتے صف بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن لائی جائے گی جہنم. دوستو جہنم کو لایا جا رہا ہے، جہنم ان کے سامنے آئے گی. فرمایا جہنم ایسے آئے گی کہ 200 سال کی مسافت کے فاصلے پر ہوگی، تب بھی ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسے قریب ہے. وہ دن جب آئے گا، اور پھر اس دن میں آنے کے بعد جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا انسان، تو اس وقت کیا کہے گا؟ یوم یتذکر الانسان، اس وقت انسان اپنی اس بربادی کو یاد کر رہا ہوگا. ہاں اس دن انسان اپنی ان تمام چیزوں پر افسوس کر رہا ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج تیرے کو ان تمام چیزوں کی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج کوئی فائدہ نہیں. ہم نے بہت موقع دیا تھا، اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے تجھ کو قرآن کا پروگرام دیا تھا، تو نے قرآن کے پروگرام کو کیوں نہیں اپنایا؟ ہم نے تیرے کو محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا تھا، ہم نے تیرے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے ایمان لانے کی تیرے سامنے شرط لگائی تھی، تو نے اس پروگرام سے کیوں انحراف کیا؟ آج تو نے انحراف کیا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج تیرے کو ان چیزوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. والا اللہ رب العزت تیرے سامنے اب ان ساری چیزوں کو جب پیش کر رہا ہے تو وہ انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی آنے والی اس زندگی کے لیے آگے کچھ اچھا بھیج دیتا. لیکن اب دروازے بند ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت آج اپنی قہری تجلیات کے ساتھ حاضر ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمایا آج اللہ رب العزت سے سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج اللہ رب العزت کی طرف سے سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت سے زیادہ آج سخت گرفت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ گرفت کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآنی پروگرام سے منحرف ہیں، اور جو قرآنی پروگرام کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس، اطمینان روح، اے مطمئن رہنے والی روحوں جنہوں نے قرآن کے پروگرام کو اپنایا، ہم نے ان کو اطمینان عطا کیا. جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی بسر کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ رب العزت نے اطمینان دلوں کا قرآن میں ہی رکھا تھا، اس قرآن کو تم نے اپنایا، اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آج اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے اطمینان والی روحیں، اے اطمینان والی جانیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ آج تو نے جو پسندیدہ معاملات کیے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں تیرے یہ پسندیدہ معاملات اللہ کے لیے بھی پسندیدہ بن گئے۔ فادخلی فی عبادی، اب تو میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میں نے تیرے لیے یہ نعمتوں والی باغوں والی جنت رکھی ہوئی ہے، اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ تو ہی اس جنت کا مالک، تو تیرے ہی لیے اللہ نے جنت بنائی، تو ہی اس ان تمام چیزوں کا مالک بن کر آج تو اس سے محظوظ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ تیرے لیے جنت پوری کی پوری تجھ کو مبارک کر دی۔ میرے محترم دوستوں، فرمایا قرآن کے پروگرام کو لے کر چلنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں انعام والی جنت رکھی ہوئی ہے، اور اس انعام والی جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک میرے اور آپ کے وجود میں سانس ہے، میں اور آپ جو عمل کر لیں وہی قابل قبول ہے۔ سانس نکل گیا پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ فقیر نے کہا کہ میں سمجھوتا کرنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ آج اللہ کو مناتے ہیں، اللہ رب العزت نہیں مانتا۔ کل ان لوگوں کے پاس تھا، اللہ مانتا تھا، یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے مان کر اپنی زندگی کو بتانے والے، اپنی زندگی کو قرآن کے پروگرام کے مطابق چلانے والے، اپنی زندگی کو احکامات نبوی کے مطابق چلا کر پسندیدہ اعمالوں کے ساتھ، پسندیدہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کرنا شروع کر دیں۔ میں اور آپ محبت رسول جتلاتے ہیں، محبت رسول جتلانے کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں کچھ ثمرات ظاہر کرنے پڑیں گے، اور وہ ثمرات نیک اعمال کی صورت میں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک اعمال نصیب فرمائے، اپنے پسندیدہ معاملات نصیب فرمائے، اپنے ناپسندیدہ معاملات سے اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم اور رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔